السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یہ کتاب نہیں ہے شک، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ معزز سامعین، یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، نہیں ہے شک، فیہ، اس میں ہدی، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور ہدایت کن کا نصیب ہوتی ہے، کن کو ملتی ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین بلائی کا، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات، ضروری بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں، محلے میں، گاؤں یا شہر میں یا کسی دوسرے علاقے میں جب کبھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہر جاننے والا، پہچاننے والا وہاں پہنچتا ہے اور جنازہ پڑھتا ہے۔ معزز سامعین، جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کی چند ایک دعائیں ہیں، اور سب سے چھوٹی جو دعا ہے اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں۔ کوئی انسان، کوئی بھی پڑھنے والا مسلمان اپنے لیے دعا کرتا ہے، اور کیا پڑھتا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے علی الاسلام تو اسلام پر رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اللہ جب تو ہمیں فوت کرے، جب ہمیں دنیا سے لے جانا چاہے، علی الایمان، تو ایمان کی حالت میں لے کر جانا۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اکثر و بیشتر مسلمان بھائی کسی نہ کسی جنازے کے اندر شریک تو ہوتے ہیں، جنازہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جنازہ پڑھتے ہیں لیکن جنازے میں کچھ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ جس انسان کا، جس فوت ہونے والے کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ہم پہ حق ہوتا ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم اس کے لیے دعائیں کریں، التجائیں کریں، مغفرت کی، معافی کی دعائیں کریں۔ لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے، آج کا مسلمان جنازے کے لیے تو چلا جاتا ہے، جنازے کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، کچھ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ میں نے دعا کیا کرنی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام جب جنازہ پڑھایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو فوت ہو گئے ان کو بھی معاف کر دے، وشاہدنا وغائبنا، اے اللہ جو حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اے اللہ جو غائب ہیں ان کو بھی معاف کر دے، والصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ جو
چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، اے اللہ جو مرد ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو عورتیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اس سے پہلے جو جملے تھے وہ انسان ایک مسلمان اپنے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کر رہا تھا، اب یہ اپنے لیے دعا کرنے لگا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر رکھنا، اور جب تو ہمیں فوت کرے تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب تو ہمیں فوت کرے وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھنا، اور جب تو ہمیں فوت کرے تو ایمان کی حالت میں فوت کرنا۔ لیکن محترم بھائیوں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جنازے کے لیے جاتے ہیں، واللہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ جو فریضہ ہے، فرض ہے، حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا جنازہ پڑھے، لیکن جنازہ بھی پڑھے لیکن جنازے کا حق ادا بھی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُوهُ، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، چلو اور جنازہ پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ خاموشی کے ساتھ چند ایک تکبیرات کہو اور گھر کو واپس، بلکہ یہ کہا، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک تو جنازہ پڑھا جاتا ہے، جنازے کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں، اور دوسرا جب انسان کو کوئی بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو دفن کر دینے کے بعد کا حکم ہے کہ اس کے لیے اتنی لمبی دعا کرو، ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت بنایا جائے اور لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اتنی لمبی دعا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دیکھنے میں یہ آیا ہے، ہمیں دعائیں نہیں آئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھنا۔ تو محترم بھائیوں، لمحہ فکریہ یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، آج ہم جس کے لیے جتنی دعا کریں گے اتنے ہی کل وہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، مرد ہو یا خواتین ہو، کوئی بھی فوت ہونے والا ہو، تو ایک مولوی کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ مولوی کو بلائیں، وہ جنازہ پڑھائے۔ میرے محترم بھائیوں، مولوی جنازہ پڑھائے گا، آئے گا بھی، آپ کی بات بھی مانے گا، لیکن واللہ میرے محترم بھائیوں، مولوی اپنی ڈیوٹی نبھائے گا، اس کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری نبھائے گا۔ لیکن ایک بیٹے کو جنازہ کیوں نہیں آتا، ایک بیٹے کو دعائیں کیوں نہیں آتی کہ وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھائے، ایک بھائی کو نماز جنازہ کی دعائیں کیوں نہیں آتی وہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھائے، ایک باپ کو دعائیں کیوں نہیں آتی کہ وہ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائے۔ مجھے یہ بتائیں، ایک بیٹا جب اپنے والد کا جنازہ پڑھائے گا تو اس سے اخلاص، اس سے زیادہ مخلص کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ اخلاص کے ساتھ اور دل کے اندر درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو دعائیں ایک بیٹا باپ کے لیے کرے گا وہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ وہ مولوی ہی کیوں نہ ہو، مولوی نے ڈیوٹی دینی ہے لیکن بیٹے نے فرض نبھانا۔ کیا ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو دعائیں آتی ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو نماز جنازہ سکھایا ہے، دعائیں پڑھائی ہیں، یاد کروائی ہیں؟ ایک باپ کیوں نہیں جنازہ یاد کرتا، کیوں نہیں دعائیں یاد کرتا؟ واللہ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے، ہم مسلکوں میں بٹکے ہوئے ہیں، جب کوئی ہمارا فوت ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اپنا اپنا مولوی ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتا ہے، ایک اہل الحدیث ہے، ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا مولوی ڈھونڈتا ہے۔ اور کتنے بد نصیب مسلمان ہیں ہم اپنی والدہ کا، اپنے والد کا، اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا خود جنازہ نہیں پڑھا۔
اور جس اخلاص کے ساتھ، جس درد کے ساتھ ہم خود جنازہ پڑھا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ دوسرا پڑھائے گا بھی، چاہے آپ کو وہ جتنا مرضی عزیز ہو، آپ کا جتنا مرضی وہ قریبی ہو، آپ کا چاہنے والا ہو، لیکن بیٹے سے بڑھ کے والد کو کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا۔ ایک باپ سے بڑھ کے بیٹے کو کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا، ایک بھائی سے بڑھ کر بھائی کو کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا، ایک بہن سے بڑھ کر اس کا بھائی، اس کے بھائی سے زیادہ بہن کو چاہنے والا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ میری گزارش ہے، التماس ہے کہ اپنے بچوں کو نماز جنازہ یاد کروائیں، اس کی دعائیں پڑھائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا اپنا ہی گھرانے میں سے کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھائے، وہ اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ میرے لیے دعائیں کریں۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعد، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعد۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے سارے بھائی ساتھی حضرات، ان دعاؤں کو یاد کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ جب ہماری فیملی میں سے کوئی فوت ہو، ہمارے گھر میں سے کوئی جنازہ پڑھائے، کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مولوی ایک ڈیوٹی نبھائے گا، بیٹا ایک فرض پورا کرے گا۔ مولوی ڈیوٹی نبھائے گا، باپ ایک فرض پورا کرے گا۔ مولوی ڈیوٹی نبھائے گا، بھائی ایک بھائی کا فرض ادا کرے گا۔ مولوی ایک ڈیوٹی نبھائے گا، بھائی ایک بہن کا فرض ادا کرے گا۔ اس لیے میرے سارے بھائی معزز سامعین، آپ سے یہ التماس ہے، گزارش ہے، اللہ کے لیے نماز جنازہ خود یاد کریں، خود پڑھائیں، اور اخلاص کے ساتھ اور درد اور ہمدردی کے ساتھ پڑھائیں گے، آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کے بھائی کے لیے بھی اچھی دعائیں نکلیں گی اور آپ دل سے دعائیں کریں گے۔ اس لیے میری سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں، نماز جنازہ کی دعائیں سیکھیں، تاکہ آج ہم کسی کے لیے اچھی دعائیں کریں گے اور زیادہ تر دعائیں کریں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب بھائی ان دعاؤں کو یاد کریں، نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین، الحمدللہ رب العالمین۔